بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں نادیہ انور اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام امید پاکستان. عید اسپیشل ایپیسوڈ میں سب سے پہلے تو میں اپنے تمام دیکھنے والوں کو عید کی بہت بہت مبارکباد کہنا چاہوں گی وینس ایچ ڈی اور امید پاکستان کی طرف سے. ناظرین، آج جو ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ نہ صرف پولیس کے ایک بالا افسر ہیں بلکہ وہ ایک ڈاکٹر بھی ہیں اور ساتھ پہ اردو ادب اور شعر و شاعری کا بھی ایک اعلیٰ ذوق رکھتے ہیں. تو آئیے میں آپ کی ملاقات کرواتی ہوں اے آئی جی صاحب ڈاکٹر قمر عباس رضوی صاحب سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ اللہ کا شکر ہے. آپ سنائیے. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے ٹائم نکالا. نہیں، میرے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے کہ آپ آئیں اور میرا انٹرویو لینے کے لیے آپ نے. تھینک یو. سب سے پہلے تو آپ کو عید کی بہت بہت مبارکباد. آپ کو مبارک، خیر مبارک. بہت شکریہ. اچھا سر، یہ مجھے بتائیں کہ عید ہے، عید کا موقع ہے، ایک پولیس افسران کے لیے عید کیسی ہوتی ہے؟ ہاں، میرے خیال میں تھوڑا سا فرائض کے مختلف ہوتے ہیں ہمارے، اور بہت سارے افسران اور اہلکاران عید کے موقع پہ بھی تمام ایسے مواقع جو ہوتے ہیں ان پہ ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے اور وہ اپنی ذمہ داری سر انجام دیتے ہیں. ڈیوٹی کی نوعیت پہ ہے کہ ان کی اس وقت پوسٹنگ کہاں ہے. تو زیادہ تر ہمارے افسران اور اہلکار عید پہ بھی اور ایسے جو بھی اوکیزن ہوتا ہے خصوصی ڈیوٹیاں ان کی لگائی جاتی ہیں باقاعدہ، تو وہ ہم اپنے فرائض انجام دیتے ہیں. صحیح. اچھا، تو یہ بتائیے کہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ عید پہ آپ کی ڈیوٹی لگی ہے تو گھر والوں کا کیا ری ایکشن ہوتا ہے؟ گھر والے تو اعتراض کرتے ہوں گے. نہیں، گھر والوں میں ایکسیپٹیبلٹی پیدا ہو چکی ہوتی ہے. اچھا. وہ جب آپ کو پتہ ہوتا ہے، آپ کے قریبی جو ریلیٹیوز ہوتے ہیں انہیں ڈیوٹی کی نوعیت کا سب احساس ہوتا ہے، آپ کی فیملی کو احساس ہوتا ہے، تو ان کے لیے کوئی اتنی ان یوزول بات نہیں ہوتی. انہیں پتہ ہے کہ ڈیوٹی پہلے آتی ہے، اس کے بعد پھر جو ہمیں اس کے بعد دن ملتا ہے اس میں ہم انجوائے کر لیتے ہیں اور اپنے فیملی ٹائم گزار لیتے ہیں. اچھا، بقرعید کا موقع ایک ایسا موقع ہوتا ہے جس میں ایک مختلف نوعیت کی یہ عید ہوتی ہے، ایک مختلف نوعیت کی یہ عید ہوتی ہے. ظاہر ہے اس میں پوری فیملی اکٹھے ہوتی ہے، تو مطلب کبھی ایسی گیدرنگ ہو رہی ہو اور آپ کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہو تو اس وقت بھی آپ کی فیملی انڈرسٹینڈ کرتی ہے؟ جی بالکل ہوتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے اور فیملی انڈرسٹینڈ کرتی ہے کہ پہلے ڈیوٹی پہلے آتی ہے اور ان کی سپورٹ بھی ہوتی ہے کہ نہیں پہلے ڈیوٹی جا کے کر کے آؤ. یہ کوئی نہیں کہتا کہ بھائی جی رک جاؤ، اور نہیں، پہلے ایسا کبھی نہیں ہوتا. انہیں پتہ ہے کہ ڈیوٹی پہلے آئے گی اور پہلے اس کی پریفرنس ہے، سب سے بڑھ کے تو یہی ہے نا. تو وہ پھر ہم چھوڑ کے جاتے ہیں. کیا ہے اس میں؟ اب تو کچھ بھی اس میں مذائقہ نہیں لگتا. صحیح. اچھا، جیسے اگر بقرعید کا موقع ہے اور اگر آپ کو چھٹی مل گئی ہے، آپ کی ڈیوٹی کہیں نہیں ہے، تو پھر آپ کس طریقے سے سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ فیملی کے ساتھ، ظاہر بات اپنی امیڈیٹ فیملی کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں، اپنے بھائیوں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. کیا خاص چیزیں ہوتی ہیں جو بقرعید میں آپ کرتے ہیں؟ جیسے جانور کی خریداری وغیرہ میں آپ اپنا انٹرسٹ ڈیولپ کرتے ہیں؟ یوزول چیزیں کوئی جو ہمارا ایک روایت ہے، ہماری تہذیب ہے، وہ تو پورے میرے خیال میں ہمارے پورے خطے کی وہی تہذیب ہے. اس کے حساب سے ملنا، کھانے ساتھ کھانے، یہی ہماری خوشی ہوتی ہے کہ فیملی مل بیٹھے، اور وہ یہی اوکیزن ہوتی ہیں جن میں آپ دل کھول کے ایک دوسرے سے مل لیتے ہیں، باتیں کر لیتے ہیں، چیزیں شیئر کر لیتے ہیں. مل بیٹھنا ہے اصل تو. صحیح. اچھا، کبھی ہوا ہے منڈی وغیرہ آپ گئے ہیں اور منڈی میں جا کے جانور کی خریداری وغیرہ میں آپ نے کبھی میری ڈیوٹی ضرور لگی ہے. میری فرائض میں ضرور شامل رہا ہے کہ میں وہاں پہ ڈیوٹی دوں، لیکن ادروائز میں کبھی خود سے جانور وغیرہ لینے نہیں گیا. اچھا، کبھی بھی نہیں؟ مطلب شوق ہی نہیں ہے یہ والا؟ ذرا سا شوق نہیں. اچھا، یہ فرائض دوسرے لوگ انجام دے دیتے. اچھا، بالکل شوق نہیں. اچھا، اگر کبھی جانا پڑ جائے آپ کو، جیسے ایک مثال ہے، اگر کبھی جانا پڑ جائے اور آپ بارگیننگ کر رہے ہیں، اور وہ جو ہے اگر بارگیننگ میں کبھی آپ یہ کریں گے کہ اپنے پولیس کے عہدے کو استعمال کریں گے بارگیننگ کے ٹائم پہ؟ ذاتی کاموں کے لیے یہ سب چیزیں نہیں کرتے. اچھا. بالکل. اور اسی لیے میں تو خود ذاتی طور پہ اوائڈ کرتا ہوں، لیکن ذاتی کاموں کے لیے ہم کبھی اپنے عہدے کو اور اس کو یوز نہیں کرتے کبھی. صحیح. اچھا، تو بقرعید کا جیسے ہی ذکر آتا ہے تو کیا چیز آپ کو اٹریکٹ کرتی ہے؟ کیا چیز سب سے پہلے ذہن میں آتی ہے؟ میرے ذہن میں بقرعید سے سب سے پہلے ذہن میں آتا ہے قربانی کا مفہوم. اور میں اس کو عید کو صرف خوشی اللہ کی طرف سے کیوں اس کو خوشی کہا گیا، میں اس مفہوم پہ سوچتا ہوں کہ اس کو قربانی اللہ نے کیوں کہا، اور اس قربانی کو ہم نے عظیم قربانی سے بدل دیا، اس کا کیا مفہوم ہے؟ ذبح عظیم سے بدلا ہم نے اس کو. اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو اللہ نے روکا، اور ایک ذبح عظیم کے انتظار میں جو مستقبل میں ہونی تھی اس کے لیے
اللہ نے اس کو روکا. تو میں اس کے مفہوم کو جاننے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ ہے کیا, صرف گوشت بانٹنے کی حد تک ہے, وہ کیا واقعہ تھا, کیوں تھا, اس میں قربانی کا جذبہ کیا تھا. ایک بیٹے کے گردن پہ چھری پھیر دینا یہ کوئی آسان کام نہیں, وہ چاہے وہ صرف نشان دیکھ کے بے ہوش ہو گئیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ. تو یہ قربانی کیا ہے, اور جذبہ کہاں سے پیدا ہوا کہ جس کے بعد باپ بھی خوش ہے, بیٹا بھی راضی ہے, اس کا مفہوم کیا ہے اس جذبے کا, اور پھر وہ ذبح عظیم کون سی تھی جس پہ یہ واقعہ ہمارے ذہن کو منتقل کرتا ہے. تو یہ میں اس کو سوچ کے طور پہ اس کو لے کے جاتا ہوں, اور اس سے بڑے معرفت کے درجات بلند ہوتے ہیں. اچھا, یہ تو آپ نے بڑی اچھی بات کہی, لیکن اگر پریکٹیکلی ہم دیکھیں جو آج کل جو قربانی ہوتی ہے اس کے بعد ایک دعوتوں کا سلسلہ اور کھانے پینے کا جو وہ بھی ہماری روایت ہے, وہ ہمارا کلچر ہے, جی. وہ روایت ہے, وہ کلچر ہے. آپ عزیزوں, رشتہ داروں, محتاجوں, ان سب میں بانٹ دیتے ہیں. پھر جو اپنے حصے کا بچا کچا ہوتا ہے اس میں فیملی انجوائے کر لیتی ہے. وہ بھی ایک روایت اور ایک ہمارے اس کا حصہ ہے ثقافت کا. تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. وہ گیٹ ٹوگیدر ایک مین چیز ہوتی ہے کہ فیملی مل بیٹھے. تو لیکن میرا خیال ہے کہ ہر چیز یہ بھی ٹھیک ہے, لیکن آپ کو ایک ذہنی اس کے ساتھ چلنا ہے. آپ کو اسلام آپ کی ذہنی سطح کو بڑا بلند کر رہا ہے. تو آپ کو اس کو آپ سوچ سکتے ہیں کہ جی میں تو یہ عام دنوں میں بھی کر سکتا تھا کہ گوشت لے آؤں, اپنے عزیز رشتہ داروں کے ساتھ بیٹھ کے کھا لوں. آج کا دن کیوں خاص طور پہ اس طرح سے ہے؟ تو آپ بھلے صرف اس کو باربیکیو کریں, لیکن ایک ذہنی کیفیت کو اپنی بلند کریں, اس کی بیک گراؤنڈ کو, اس کی اصل کو جاننے کی کوشش کریں کہ قربانی کا مفہوم ہے کیا. اچھا, اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ اپنی فیملی کے حوالے سے تھوڑا سا, اپنا بیک گراؤنڈ کے حوالے سے تھوڑا سا آپ عوام سے شیئر کریں. ہاں, بیک گراؤنڈ کیا, بس پیرنٹس کے ساتھ زندگی بھر رہے, جیسے کہ ایک عام سی زندگی ہوتی ہے ویسے ہی ہماری بھی زندگی رہی. میرے فادر پوئٹ تھے, اور اپنے کام کے علاوہ وہ شاعری ان کا ایک مشغلہ تھا, اور وہ اس میں استاد الاساتذہ میں ان کو کہوں گا کہ وہ عظمت بلرامی کا تخلص وہ رکھتے تھے. اور بچپن سے ان کے ساتھ ہم مشاعروں میں اور ادبی تقریبات میں ان کے ساتھ ساتھ گھومتے رہے. انہی کی وجہ سے شاعری کا ذوق ڈیولپ ہوا. پھر تعلیم کی طرف بڑی انہوں نے توجہ دلائی. میری والدہ ہماری ایجوکیشن کی طرف سے بہت خیال رکھتی تھیں. تو بس انہی دونوں کی محنت ہوتی ہے, والدین کی, جو آپ کو کہیں کوئی جو بھی مقام آپ کو دنیا میں حاصل ہوتا ہے تو وہ ان کی محنت اور ان کی اپنی ساری تندہی کے ساتھ جو آپ کے لیے کرتے ہیں, جیسا کہ تمام والدین کے لیے ہمارے یہاں کا تو کلچر ہی والدین کی محنت ہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے جو کہتے ہیں نا کہ اولاد کچھ زندگی میں کر سکتی ہے کچھ. تو آپ یہ بتائیں کہ آپ اپنی زندگی کے اچیومنٹ کا کریڈٹ پھر کس کو دینا چاہیں گے؟ اپنے والدین, obviously پیرنٹس کے علاوہ اور کون؟ بالکل. آپ کی ہر چیز کا خیال, آپ کی ضروریات کا خیال اور آپ کے مستقبل کا خیال جو والدین کرتے ہیں, وہ آپ خود تو اتنی سمجھ نہیں ہوتی بچپن میں, تو وہی انہی کی تربیت. اور اچھا, ماں باپ کی بات ہو رہی ہے تو آپ کس سے سب سے زیادہ اٹیچ ہے؟ ہوتا ہے نا بچے, ویسے تو ماں باپ دونوں ہی ایکول ہوتے ہیں, لیکن کوئی ایک ہوتا ہے جس سے بچہ تھوڑا سا قریب ہوتا ہے, دوسرے سے تھوڑا سا ڈر لگتا ہے, اور ایک سے ذرا سا فرینک ہو کے ہر چیز شیئر کرتا ہے. تو کون, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہاں نہیں, دیکھیے دونوں کا ایک الگ وہ ہے. اب جہاں تک میری اپنی دلچسپیاں تھیں وہ میرے فادر سے بڑی میچ کرتی تھی. مجھے ادب سے بڑی دلچسپی اور ادب کا ذوق اور شوق. اچھا, میری والدہ کو بھی ادب کا بڑا ذوق تھا, تو دونوں طرف سے سپورٹ مل گئی مجھے. جی, فادر سے اس طرح کہ ان کے ساتھ تو پریکٹیکلی جاتے ہی تھے مشاعروں وغیرہ میں, ادبی تقریبات میں. پھر ان کی محفلیں گھر پہ بہت ہوتی تھیں, گھر پہ ان کے جو دوست آتے تھے, احباب, ان کی محفلوں میں بیٹھنا. اس سے پھر والدہ کی طرف سے سپورٹ یہ تھی کہ میں جب بھی کسی جگہ پہ اپنے کلام پڑھتا تھا اور وہ میڈیا پہ آتا تھا تو وہ دیکھتی تھیں اور بڑی حوصلہ افزائی کرتی تھیں. صحیح. اچھا, تو مطلب اگر یہ جو ہے آپ کے فادر کے حوالے سے میں تھوڑا پوچھنا چاہوں گی کہ وہ ایک بہت ہی بڑے شاعر ہیں اور اکثر ہم انہیں ٹی وی پہ بھی دیکھا کرتے تھے, تو ان کے حوالے سے ذرا بتائیں کہ ان کی کیا ان کی جرنی رہی ہے اس کے حوالے سے. میرے فادر تو مطلب وہ ویسے تو ادروائز بزنس کرتے تھے, لیکن جو مشغلہ ان کا یہ تھا, یہ میں نے تو ان کو جب میں بالکل بچہ تھا تو میں نے ان کو عین جوانی میں اساتذہ کے لیول پہ دیکھا, اور بڑے لوگ آتے تھے اور ان سے اپنا کلام بھی درست کرواتے تھے اور مدد بھی لیتے تھے. تو
وہ ان کی طرف سے یہ سپورٹ تھی. اور دوسرے یہ کہ وہ بڑے گوشہ نشین آدمی تھے, اور بہت لوگ آ کے ان سے فرمائش کرتے تھے تو کسی ایک تقریب میں وہ چلے جاتے تھے. 1100 تقاریب میں سے کسی ایک تقریب میں وہ کسی کو منتخب کر کے چلے جاتے تھے. تو وہ گوشہ نشینی کے باوجود ایک دنیا ان کے اس سے واقف ہے. انہوں نے بڑا ادبی خدمات انجام دیں, بہت بڑے بڑے عالمی مشاعرے بھی انہوں نے منعقد کروائے. تو دوسرے ان کی لفظیات اور ان کا کلام وہ اپنی ایک الگ خصوصیت رکھتا ہے. بہت بڑا لفظوں کا ڈکشن تھا ان کے پاس, ذخیرہ الفاظ ان کے پاس بہت بڑا تھا, اور وہ اس کو استعمال کرتے تھے اچھوتے طریقوں سے, اور آپ کا دھیان بھی نہ جائے وہ, اور لیکن بڑی درستگی کے ساتھ اور بڑی گہرائی کے ساتھ. چلیں ناظرین, ایک بریک کا ٹائم ہو گیا ہے اور ہم بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اس چھوٹے سے بریک کے بعد. چلیے جی, بریک سے ہم واپس آ گئے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں AIG صاحب ڈاکٹر قمر عباس رضوی صاحب, اور ان سے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. سر, یہ تو ہو گئی ساری آپ کی پیرنٹس کے حوالے سے بات ہوگی, آپ کی امیجیٹ فیملی کے حوالے سے آپ تھوڑا سا مجھے بتائیں. ہاں, امیجیٹ فیملی میری 2 ماشاءاللہ بیٹیاں ہیں, بیٹا ہے, اور بس یہ امیجیٹ فیملی. وائف ماشاءاللہ سپورٹنگ ہیں بہت, بچوں کا ایجوکیشن کا خیال رکھتی ہیں, گھر کا خیال. صحیح. اچھا, بچوں میں سب سے زیادہ آپ کس کے کون آپ کے بہت زیادہ قریب ہے, اٹیچ ہے؟ کوئی ہوتی ہے نا, تو جو آپ کے سب ہوتے ہیں وہ معلوم ہے, لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ بیٹیوں سے زیادہ تر باپوں کو زیادہ لگاؤ ہوتا ہے. وہ تو خیر ایک نیچرل ہے کہ بچیوں کے ساتھ زیادہ وہ ہوتا ہے, اٹیچمنٹ ہوتی ہے, لیکن میں تینوں ماشاءاللہ بچوں سے. اچھا, اچھا, اب ذرا سے میں آپ کے ادب اور کے حوالے سے تھوڑے سوال کرنا چاہوں گی. کچھ یہ مجھے بتائیں کہ جیسے ادب کا آپ نے کہا کہ یہ آپ کو ایک طرح کی لیگیسی ہی میں کہوں گی اس چیز کو, بالکل, کہ آپ نے یہ چیز اڈاپٹ کی ہے. تو تھوڑا بہت ہمارے عوام کو بھی شیئر کریں نا آپ, کچھ کوئی غزل سنائیں. آزادی کا موقع ہے تو میں اپنے وطن کی نسبت سے جی بالکل, آزادی تو اب آنے والی ہے ہماری, ایک وطن کی نسبت سے ایک نظم کے چند اشعار. جی ضرور, ارشاد. کہ ہماری دنیا ہمارا جہان سب کچھ ہے, ہماری دنیا ہمارا جہان سب کچھ ہے, ہمیں تو اپنا یہی ایک مکان سب کچھ ہے. ہماری دنیا ہمارا جہان سب کچھ ہے, ہمیں تو اپنا یہی ایک مکان سب کچھ ہے. اور بھنور میں کشتی جاں آ گئی تھی اس کے بغیر, بھنور میں کشتی جاں آ گئی تھی اس کے بغیر, دریدہ ہو کے بھی یہ بادبان سب کچھ ہے. بھنور میں کشتی جاں آ گئی تھی اس کے بغیر, دریدہ ہو کے بھی یہ بادبان سب کچھ ہے. اور اسی سے خاکہ ہستی پہ نقش ہیں اپنے, اسی سے خاکہ ہستی پہ نقش ہیں اپنے, دلیل منصب و نام و نشان سب کچھ ہے. اسی سے خاکہ ہستی پہ نقش ہیں اپنے, دلیل منصب و نام و نشان سب کچھ ہے. اور مسافتوں کی کڑی دھوپ میں جلے ہو کبھی, مسافتوں کی کڑی دھوپ میں جلے ہو کبھی, شکستہ ہو کے بھی یہ صاحبان سب کچھ ہے. مسافتوں کی کڑی دھوپ میں جلے ہو کبھی, شکستہ ہو کے بھی یہ صاحبان سب کچھ ہے. کہ زخم زخم رہے ہیں مسافران وفا, کہ زخم زخم رہے ہیں مسافران وفا, مگر یہ زیادہ پے کاروان سب کچھ ہے. کہ زخم زخم رہے ہیں مسافران وفا, مگر یہ زیادہ پے کاروان سب کچھ ہے. کہیں لہو کہیں مقتل کہیں کٹے ہوئے سر, کہیں لہو کہیں مقتل کہیں کٹے ہوئے سر, یہ داستان پسے داستان سب کچھ ہے. اور آخری شعر اس نظم کا کہ کوئی بھی اور زمین اور آسمان نہیں, کوئی بھی اور زمین اور آسمان نہیں, یہی زمین یہی آسمان سب کچھ ہے. کوئی بھی اور زمین اور آسمان نہیں, یہی زمین
یہی آسمان سب کچھ ہے، ہماری دنیا ہمارا جہان سب کچھ ہے، ہمیں تو اپنا یہی ایک مکان سب کچھ ہے۔ واہ، بہت شاندار آپ نے یہ کلام پڑھا ہے اور واقعی بہت مزہ آیا، اور آئی ایم شیور جو ہمارے سننے والے ہیں انہیں بھی بہت اچھا لگا ہوگا۔ شکریہ جی اچھا، اب یہ مجھے بتائیں کہ جیسے کہ آپ پولیس میں ہیں، بائی پروفیشن آپ ڈاکٹر ہیں، ٹھیک ہے، یعنی آپ نے میڈیکل کی پوری پڑھائی پڑھی ہوئی ہے، پھر ادب کا آپ کے اندر جو ہے یہ شوق آیا ہے، چلیں ادب اور شعر و شاعری، آپ ایک شاعر بھی ہیں، یہ تو آپ کی چلی رہی ہے، تو مجھے یہ بتائیں کہ ڈاکٹر سے پولیس کی طرف کیسے آنا ہوا؟ ہاں بس اب تو بڑی پرانی بات ہو گئی، لیکن بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے جو اپنے پروفیشن، جو ایجوکیشن الگ ہے اور پروفیشن اس سے مختلف ہے، لیکن آپ کو ہر طرح سے آپ کی تعلیم ہر جگہ آپ کی مدد کرتی ہے، آپ کی جو بصیرت ہوتی ہے وہ آپ کے پروفیشن میں بھی نظر آتی ہے اور نظر آنا چاہیے، تو ایجوکیشن ضائع نہیں جاتی، وہ ہر جگہ آپ کی آئی کیو اور اس سے آپ کے پروفیشن میں بھی آپ کو مدد ملتی ہے۔ صحیح، نہیں تو پولیس میں آنے کے لیے کوئی خاص موٹیویشن آپ کو ملی؟ کیونکہ ڈاکٹر ایک پراپر پروفیشن ہے، تو آپ مطلب دیکھیے دونوں پروفیشن ہیں، آپ کی بات میں رک رہا ہوں، لیکن دونوں میں ایک چیز قدر مشترک یہ ہے کہ آپ خدمت کرتے ہیں، عوام کی خدمت کرتے ہیں، اور درمندی آپ کے اندر ہونی چاہیے، تو چاہے آپ ڈاکٹر ہوں، چاہے انجینئر ہوں، چاہے آپ پولیس مین ہوں، چاہے کوئی بھی دنیا کا آپ کام کر رہے ہوں، دردمندی ایک شرط ہے، تو وہ ڈاکٹری میں بھی ایک یہ بات مشترک ہے کہ اس میں آپ عوام کی خدمت کرتے ہیں، ان کی تکلیفیں دور کرتے ہیں، ان کو ان کی پریشانیوں سے نجات دلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہی آپ کی پولیس میں بھی ہے کہ ہم پوری تندہی کے ساتھ کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کی، عوام کی تکالیف دور ہوں اور ان کے دکھ درد میں ہم ان کے شریک ہوں۔ صحیح، یہ تو بڑی اچھی آپ نے بات کی، تو اب آپ پڑھاتے بھی ہیں، تو اس حوالے سے بھی تھوڑا سا بتائیں۔ ہاں، یہ میں نے یونائٹڈ نیشنز کی ہمارے آفس آن ڈرگ اینڈ کرائم ان کی طرف سے لیکچرز لیے ہیں اور بڑا مزہ آیا اور اچھا ایکسپیرینس ہے، اس سے آپ کی بصیرت میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور آپ جب پڑھاتے ہیں، کچھ سکھا رہے ہوتے ہیں تو سیکھتے بھی ہیں، تو دونوں عمل آپ کو ساتھ ساتھ جاری رہتے ہیں، اوپن ڈسکشن میں بڑا مزہ آتا ہے۔ صحیح، اچھا، تو کبھی آپ کو لگا رہی کہ مجھے ڈاکٹر پروفیشن کو کنٹینیو کرنا چاہیے تھا، کبھی ایسا کچھ فیل نہیں ہوا؟ کبھی ریگریٹ نہیں ہوا، اللہ کا شکر ہے کبھی کہ آپ جو کر رہے ہیں، ایک تو میں جو کام کرتا ہوں بڑا دل لگا کے کرتا ہوں، اور جب تک آپ ہاف ہارٹیڈ کچھ بھی نہیں کر سکتے، شاعری ہے، میں اس میں پوری عروج کی جو شرائط ہیں انہیں دیکھ کے اور تذکیر و تانیث اور جو بھی عروج کی شرائط ہیں انہیں نبھاتے ہوئے میں کرتا ہوں، ہاف ہارٹیڈ وہ بھی نہیں ہے، تو آپ کی چاہے ہابی ہو چاہے آپ کا پروفیشن تو خیر تقاضا یہی کرتا ہے کہ آپ پوری طرح سے اس کو کریں، تو کبھی ریگریٹ کی گنجائش آئی نہیں، پوری طرح سے تندہی کے ساتھ اس کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے کام کو۔ صحیح، اچھا، اب جیسے ہابی کی آپ نے بات کی، تو آپ کی کیا ہابیز ہیں؟ جیسے یہ تو میں آپ کا کام ہی کہوں گی، میں اس کو ہابی ایز سچ نہیں کہوں گی آپ کی، جو جی بالکل، یہ میں آپ کا کام بالکل آپ نے اچھا اس کو کیا، کیونکہ وہ تو میرے ایک بلڈ میں پرویٹ کر گئی ہے شاعری، اور میرے خون میں گردش کر رہی ہے، لیکن ہابی میری بک ریڈنگ ہے، کتابیں ہیں، وہ کبھی آج تک میری زندگی میں بوریت کا لفظ نہیں آیا، کیونکہ تمام مضامین کی تقریباً میری پسند کی کتابیں ہیں، میں ان میں جا کے کھو ایسا جاتا ہوں کہ میں کبھی آج تک بور نہیں ہوا زندگی میں کبھی۔ مطلب کس قسم کی کتابیں پڑھنا آپ زیادہ میں پسند کرتے ہیں؟ تقریباً ہر موضوع ہے، پالیٹکس ہے، فلسفی ہے، ہسٹری ہے، ریلیجن ہے، کوئی مضمون شاید ہی ایسا بچاؤ جو جس میں خود، اچھا تنوع جو ہے نا، یہ ڈائیورسٹی، یہی آپ کو دلچسپی رکھتی ہے پڑھنے میں، تو وہ جو ایک سبجیکٹ آپ پڑھتے پڑھتے رک گئے ہیں، دوسرے کو شروع کر دیا ہے، تو کبھی آپ کو تنہائی فیل نہیں ہوتی، کبھی آپ کو یہ جو بوریت کا لفظ ہے یہ کبھی آج تک میری زندگی میں نہیں آیا۔ صحیح، یہ تو بڑی زبردست بات کہی آپ نے۔ اچھا یہ بتائیں، تھوڑا سا انٹرٹینمنٹ کے حساب سے چلیں، آپ کے یہ ایک شوق ہے کتابیں پڑھنا، لیکن انٹرٹینمنٹ کے حساب سے کبھی کوئی فلمز یا اس حوالے سے کوئی بچپن نہیں رہا؟ میں تو یقیناً دیکھی اچھا موویز، لیکن اس کے بعد پھر ذرا سا ادھر سے ہٹ گیا۔ اچھی غزل کوئی گائے، غزل کی گائکی میں سب سے زیادہ تو مجھے جو وہ خود بھی سمجھ رہا ہو گانے والا، اب فی الحال موجودہ گلوکاروں میں عابدہ پروین مجھے بہت پسند ہے، وہ لفظ کو سمجھ کے اور غزلیں گاتی ہیں،
تو پسند ہے، لیکن آپ کو اپنے کام کے ساتھ ذرا سا کم اس کا پھر تناسب ہو جاتا ہے، آپ بڑے ہوتے رہتے ہیں، آپ کی کام مصروفیت بڑھ جاتی ہے. تو غزل کبھی کبھی میں سن لیتا ہوں. ہاں تو باقی تو باقی یہ نہیں کہ جو آج کل جو گانے وغیرہ ہوتے ہیں پاپ ایک تو وقت نہیں ملتا، میوزک. دوسروں کا ذوق نہیں ہے مجھے. غزل اچھا ہاں ہاں، غزل ایک وقت ہی آپ نے بڑی بات کی کہ وقت آپ کو کہاں ملتا ہوگا ان سب چیزوں کا. اچھا تو مطلب موویز وغیرہ کا مطلب بالکل بھی نہیں؟ نہیں اچھا وہ نہیں ہے. اچھا، آپ کے بچے تو ابھی خیر بہت چھوٹے ہوں گے، لیکن آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جو ذوق آپ میں ہے وہ آپ کے بچوں میں کسی ایک میں جو آپ کو لگتا ہو کہ ہاں اس میں جو ہے مجھے لگتا ہے؟ ابھی تو بہت چھوٹے ہیں، میں پریڈکٹ کر نہیں سکتا. اچھا لیکن میں نہیں سمجھتا کہ بچے اپنے آپ کو اپنے پیرنٹس کے اثر سے اس طرح سے روک پاتے ہیں. آتا ہے، ضرور اثر آتا ہے. ابھی تو میں پریڈکٹ نہیں کر سکتا کہ کس بچے میں زیادہ آئے گا، لیکن آپ جو ماحول دیتے ہیں اس کا اثر تو بالکل قبول کرتا ہے ذہن. اچھا، بینگ اے پیرنٹس آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آگے جا کے کیا مطلب کون سے پروفیشن کو پرسو کریں؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے میرے بچے اچھے اور ہمدرد انسان بنے، انسانیت کے ساتھ ان کا پرسوز اور دردمندانہ ایک اٹیچمنٹ ان کی ہو. یہ بڑا ضروری ہے، اور یہ چیز اجاگر کرنا بہت، ہمارے یہاں تعلیم بہت بڑھ گئی لیکن تربیت کا ذرا سا فقدان ہو گیا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ یہ تربیت جو ہماری تربیت سازی ہوتی تھی، کردار سازی تربیت کرتی تھی، تو وہ تربیت کے ذریعے کردار سازی کا عمل اللہ کرے کہ میں دے سکوں اپنے بچوں کو. اچھا، جیسے پولیس کی جو نوکری ہے یا ڈیوٹی کہہ لیں، کام کہہ لیں، یہ ایک بہت ہی کہا جاتا ہے کہ بہت ہی ٹائم ٹیکن، یعنی بہت آپ کا وقت اس میں چاہیے ہوتا ہے. تو اس کے باوجود آپ کس طریقے سے اپنے اس ذوق کے لیے ٹائم نکال پاتے ہیں؟ اچھا، میں آپ کو حیرت انگیز بات بتاؤں، شاعری کبھی آپ کا وقت نہیں لیتی. عموماً پورے دن کام کر کے، اور جب میں بہت تھک کے لیٹا ہوں تو اس وقت کوئی غزل ہوئی ہے. بعض دن ہفتے بھر کی چھٹی بھی لی ہوئی ہے تو ایک شعر نہیں ہوا. اور آپ بہت مصروف ہیں، آپ 2 بجے رات کو ڈیوٹی سے فارغ ہو کے سونا ہے، 6 بجے پھر اٹھنا ہے، اس کے باوجود آپ کا کلام ہو گیا. تو یہ ایک عجیب سا عمل ہے یہ. ہاں بالکل، یہ آپ کے انسٹنکٹ میں کیونکہ ہوتا ہے اور آپ کا لاشعور وہ کام کر رہا ہوتا ہے. اور جب آپ کے پاس ذخیرہ الفاظ زیادہ ہوں، لفظ زیادہ ہوں، تو پھر جب خیال آتا ہے تو وہ لفظ لیتا ہوا آتا ہے. جب لفظ لے کر آئے گا تو آپ کو محنت نہیں کرنی پڑتی، صرف یہ ہے کہ آپ اس کو کاغذ پہ یا کسی طرح لکھ کے اس کو محفوظ کر لیں تاکہ وہ پھر خیال نکل نہ جائے. تو یہ وقت نہیں لیتا آپ سے، شاعری وقت نہیں لیتی آپ سے. اچھا، کہنے کا مقصد یہ ہے آپ کے کہ جس چیز کا آپ کو شدت سے شوق ہو اور وہ چیز جو ہے ٹائم نہیں لیتی. دیکھیں نا، ہاں اگر آپ کچھ چیزوں کے لیے آپ کو باقاعدہ جگہ چاہیے، جیسے کھیل کا شوق ہے تو آپ کو کھیل کے لیے گراؤنڈ چاہیے، ٹائم چاہیے، وہ وقت چاہیے جس میں آپ کھیل سکیں. لیکن یہ چیزیں ایسی ہیں شاعری کہ آپ جو اپنے خیالات آپ کے ذہن میں بن رہے ہوتے ہیں آپ کے لاشعور میں، وہ اگر ان کی بنت ہو گئی ہے تو وہ شعر کریٹیوٹی آپ کی جو ہے اس شعر کو آپ کے سامنے لے آئے گی. صحیح. اچھا، اسپورٹس کی آپ نے بات کی تو آپ کی میں فٹنس کا راز جاننا چاہوں گی کہ کیا کرتے ہیں آپ؟ میں ایکسرسائز ضرور کرتا ہوں لیکن کھیل کود کا اتنا وقت ملا نہیں. لیکن ہاں، جم یا گھر کے اندر. پہلے تو جم جاتا تھا میں ڈیلی، لیکن اب میں گھر میں ہی زیادہ تر ایکسرسائز کرتا ہوں. تو بس صحیح. تو مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ کی فٹنس کا راز جو ہے وہ جم ہے اور ایکسرسائز ہے؟ ہاں بالکل. جم تو کم جانا ہو گیا لیکن گھر پہ زیادہ ایکسرسائز وغیرہ. بالکل. اسپورٹس میں لگاؤ نہیں رہا؟ نہیں، لگاؤ ہے، بہت دلچسپی ہے، لیکن بات یہ ہے مواقع ہیں. بچپن میں پڑھائی کی وجہ سے، کیونکہ وہ بہت جینیس ہوتے ہیں جو اچھا پڑھ بھی لیں اور ساتھ ساتھ بہت اچھا کھیل بھی لیں. ہم نے اپنے آپ کو جو اسیس کیا وہ یہ تھا کہ اگر میں پڑھائی میں لگ گیا تو میں کھیل نہیں کھیل سکتا، میں کھیل میں لگ گیا تو میں پڑھائی تو میں نے پھر چوز کیا پڑھائی کو. تو کھیل میں ہے دلچسپی بالکل ہے، کھیلنا چاہیے، بلکہ لازمی کوئی ایک آپ فزیکل وہ رکھیں ایکٹیویٹی. اچھا، یہ بتائیں کہ ڈاکٹر بننے کا شوق آپ کو خود کو تھا یا پیرنٹس کی وجہ سے؟ نہیں، ڈاکٹر بننے کا تو شوق مجھے خود بھی تھا. اچھا. پھر میری مدر، ہاں وہ کیونکہ میں میٹرک میں آ کے میرا خیال ہو گیا کہ شاید میں انجینئر بن جاؤں تو اچھا، لیکن میری مدر نے کہا کہ نہیں، ڈاکٹر ہی بننا ہے. تو شوق بھی تھا، بہت شوق سے بنے اور بالکل دلچسپی تھی اس میں، ایسا نہیں بے دلی کے ساتھ نہیں کیا. پھر آپ جب پڑھتے ہیں نا میڈیکل تو وہ خود اتنا انٹرسٹنگ ہے کہ وہ اس کے اندر آپ پھر کھو جاتے ہیں. تو وہ
صحیح. چلیے جی گفتگو کا سلسلہ مزید آگے بڑھائیں گے اس چھوٹے سے بریک کے بعد. خوش آمدید. بریک سے ہم واپس آ گئے ہیں اور گفتگو کا سلسلہ اسی طرح آگے بڑھاتے ہیں. سر مجھے یہ بتائیے آپ کہ پولیس کی بھرتیوں میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو یکساں مواقع ملتے ہیں یا پھر کسی خاص طبقے کو پریفر کیا جاتا ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. بہت ایمانداری کے ساتھ اور میرٹ پہ اپائنٹمنٹ ہوتے ہیں، اور بالکل میں تو یہ کہوں گا کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ صرف اور صرف میرٹ کو ہی مد نظر رکھیں، کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے. کوئی آپ کو بہکا رہا ہے یا آپ کو غلط طریقے سے اس طرف راغب کر رہا ہے تو بالکل غلط ہے. اس کے علاوہ اور کوئی وہ طریقہ ہی نہیں، کوئی راہ ہی نہیں ہے کہ آپ پولیس میں اپائنٹ ہوں میرٹ کے علاوہ. تو اسٹرکٹلی میرٹ فالو کی جاتی ہے، ہر ایک کے لیے یکساں مواقع ہیں، ہر ایک کو خوش آمدید ہے، جو آئے کرائٹیریا پہ پورا اترے اور اپائنٹ ہو جائے. صحیح. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ آپ کی نظر میں کیا مطلب پولیس سیاسی تسلط سے آزاد ہے؟ کیا اگر ایسا نہیں ہے تو ایسا کیا کیا جا سکتا ہے کہ پولیس جو ہے، جو ہمارے جتنے سیاسی اثر و رسوخ ہیں ان سے آزاد فیصلہ کرے اور جو ہے میرٹ کو پریفر کرے؟ نہیں، بالکل میرٹ ہی ہے اور بالکل مکمل طور پہ آزادانہ کام ہو رہا ہے. کوئی ایسی آپ بات کو نہیں لگتا کہ سیاسی اثر و رسوخ کا استعمال کیا جاتا ہے نہیں بالکل کچھ خاص فیصلے لینے میں؟ نہیں کوئی، کیونکہ پولیس ڈپارٹمنٹ اس حوالے سے کافی نہیں کوئی ایسی غلط فہمی ہے تو میں اس کو غلط فہمی کہوں گا. بالکل اپنے کام سے ہم پروفیشنلی اپنا کام کرتے ہیں ایز اے پولیس آفیسر، اور کوئی اس طرح کی وہ نہیں ہمیں پریشر ہوتا. اچھا تو پھر کیوں کہا جاتا ہے کہ پولیس، ایک عام خیال ہے، عوام کا ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ پولیس کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس میں بہت زیادہ کرپشن کا ایک ورڈ استعمال کیا جاتا ہے کہ جو ہے بہت زیادہ کرپشن ہوتی ہے. تو ایسا کیوں ہے؟ پھر عوام کی امیج ایسا کیوں بنا ہوا ہے؟ نہیں، امیج ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ عوام کی پرسیپشن ایک ورڈ آف ماؤتھ اگر ایسا ہے تو وہ بھی اب ختم ہوتا جا رہا ہے تاثر. اصل میں کمیونٹی اور پولیس کیونکہ فاصلے پہ تھی، اب اس کو گیپ کو دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پولیس اور کمیونٹی ساتھ بہت سارے کام ہم لوگ انجام دیتے ہیں، ایک دوسرے سے کلوز آ رہے ہیں. تو یہ غلط تاثر تھا جو وقت کے ساتھ ساتھ زائل ہو رہا ہے، بہت حد تک زائل ہو بھی چکا ہے. لوگ جیسے جیسے کمیونٹی قریب آ رہی ہے اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ صرف محض بنائی ہوئی بات ہے، اور چند ایک لوگ جن کو سزا بھی ملتی ہے اس کی کرپشن کی. ایسا نہیں ہے کہ ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں. اگر کسی پہ ایسا الزام ہے، تصدیق ہوتی ہے، اس کو سزا دی جاتی ہے، تو وہ بھی بہت کم اس کا ریشو ہے. تو ایک تاثر تھا جو زائل ہو رہا ہے اور بہت حد تک زائل ہو چکا ہے. پرسیپشن اور ریالٹی سے ذرا مختلف ہوتی ہے، تو ہمیں وہ پریگمیٹک اپروچ رکھنی چاہیے. وہ یہی ہے کہ ریالٹی میں وہ کم ہے، بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. جو ہے بھی اس کی ہم تدارک کرتے ہیں اور سزائیں دیتے ہیں اگر کوئی اس طرح سے انوالو ہوتا ہے. اچھا کراچی کی لا اینڈ آرڈر سچویشن آپ کے سامنے ہے کہ یہاں پر بہت زیادہ اسٹریٹ کرائمز ہیں، ٹھیک ہے. میں یہ نہیں پوچھوں گی آپ سے کہ یہاں پر اسٹریٹ کرائمز کی وجوہات کیا ہیں، کیونکہ وجوہات کا اندازہ ہے ہمیں، لیکن میں یہ صرف یہ پوچھوں گی کہ آخر اسلام آباد، اگر ہم اسلام آباد کی بات کریں تو وہاں پر یہ چیز نہیں ہے، تو اس طرح سے کیوں ہے؟ کیونکہ کراچی ایک میگا سٹی ہے، اگر وہ کیپٹل سٹی ہے تو کراچی ایک میگا سٹی ہے، تو یہاں کے لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے وہ اتنی زیادہ اپروپریٹ کیوں نہیں ہے ایز کمپیئر اسلام آباد؟ دیکھیے آف ہینڈ اسٹیٹسٹکس تو میرے پاس نہیں ہے کہ میں کمپیریٹیو دیکھوں کہ کراچی میں زیادہ ہے یا اسلام آباد میں، لیکن میں اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ کراچی کی آبادی زیادہ ہے اور اتنا بڑا سٹی ہے، آپ کا میگا سٹی ہے، پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے آبادی کے لحاظ سے بھی اور رقبے کے لحاظ سے بھی. تو ہو سکتا ہے یہاں مسائل زیادہ ہوں، لیکن جب اس طرح سے ہوتا ہے تو ہم پھر ریشو وائز دیکھتے ہیں کہ ریشو وائز کتنی کرائم کا وہ ہے. اب اللہ کا شکر ہے کراچی میں بھی بہت بہتر صورتحال ہوتی جا رہی ہے، اور پاکستان کے کسی بھی شہر میں ہماری تو خواہش یہی ہے کہ وہ کرائم ریٹ نہ ہو. تو کوشش تندہی سے جس شہر میں بھی ہمارے پولیس کے اہلکار موجود ہیں، سندھ میں، پاکستان میں، کوشش یہی ہے کہ کم سے کم کرائم کی اکرنس ہو، اور اس میں ہی ہمارے جوان، ہمارے افسران، ان کی شہادتیں بھی ہوئی ہیں، جانوں کا نذرانہ بھی دیا ہے،
اور آئندہ بھی انشاءاللہ دیتے رہیں گے. اچھا، یہ ایک پولیس کا ایک امیج ہے، پولیس کا ایک خاص امیج ہے، کیا عوام کے اندر وہ امیج چینج ہو سکتا ہے؟ ایک سینس آف سیکیورٹی والا امیج نہیں ہے ہماری عوام میں. ہاں، میں پھر وہی پرسیپشن کی بات کروں گا کہ کیونکہ کمیونٹی اور پولیس کا اتنا انٹریکشن نہیں رہا ماضی میں، اب وہ بڑھتا جا رہا ہے. جیسے جیسے وہ بڑھتا جا رہا ہے تو وہ سینس آف سیکیورٹی بھی پریویل کر رہا ہے. لوگ ایک دوسرے سے، لوگ ہماری کمیونٹی ہم سے قریب آ رہی ہے فورس سے، تو وہ بھی تاثر اللہ الحمدللہ وہ بہتر ہو رہا ہے. تو اس کی ضرورت بھی تھی، اور آپ جیسے آپ پروگرام کر رہی ہیں اس طرح کی باتوں سے لوگوں کو اویئرنیس ہوتی ہے تو وہ پھر غلط فہمیاں دور ہوتی ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور تعاون کا رجحان زیادہ پیدا ہوتا ہے. جی، تو یہ آپ سمجھ رہے ہیں یہ چیز بہتری کی طرف جا رہی جی ہے؟ بالکل بہتری کی طرف جا رہی ہے، صحیح. اور انشاءاللہ یہ ایک جو یارننگ گیپ تھا وہ بھی دور ہو رہا ہے. تو صحیح. بالکل اس میں بہتری آ رہی ہے. صحیح. تو لوگوں کا اگر ایک خوف، کیونکہ لوگ ایک خوف کی کیفیت میں ہوتے تھے، کبھی بھی وہ کسی ان کے ساتھ کوئی انسیڈنٹ ہو جائے تو وہ پولیس کے پاس جانے کے بجائے وہ کہتے تھے بس چھوڑ دو. نہیں، اب بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ گزشتہ کئی سال سے نہیں ہے. اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتی ہیں کہ لوگ اعتماد کرتے ہیں تو کمپلینٹس اور اپنی تکالیف ہم تک ارسال کرتے ہیں اور ہم سے رابطہ کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر کانفیڈنس ہے لوگوں کا، تو بھی تو آپ سے وہ رابطہ کرتے ہیں نا، اور اپنی کمپلینٹس ہمیں بھیجتے ہیں. تو وہ الحمدللہ وہ بہتر ہوا ہے. صحیح. اچھا، اکثر یہ ایک عام خیال ہے کہ جیسے جو تھانے کے حوالے سے اگر میں یہ سوال کروں تو وہاں پر جو افسران ہوتے ہیں ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ رشوت میں انوالو ہوتے ہیں. تو اس چیز کو کس طرح سے میں بہتر پھر یہ کہوں گا کیا کہ جائے؟ محض تاثر ہے، اچھا. کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں اسپیسیفک. دیکھیے ہاں، بات ہونی چاہیے اسپیسیفک، کس نے کب کیا کیا. یہ ایک تاثر تو یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہیں گے جی دنیا خراب ہے تو یہ ایک عمومی بات ہے. بھائی دنیا میں کیا چیز خراب ہے، آپ کو ایک اسپیسیفک ہونا پڑے گا. عمومی باتیں جو ہیں وہ غلط فہمیاں پھیلاتی ہیں اور امپریشن غلط بناتی ہیں. یہ تو ایک بڑی عمومی سی بات ہے، اور ظاہری بات ہے ہم اس کو مسترد کرتے ہیں. اس طرح نہیں ہوتا، نہ تھانوں میں ہر آدمی ہر افسر اس طرح بیٹھا ہوا ہے. ہمارے کلچر بھی ایسا نہیں ہے. آپ جائیں گی تو آپ کو بغیر اپنے کسی تعارف کے بھی جائیں گی تو آپ کو تعاون ملے گا، اور آپ کو وہاں سے کوآپریشن ملے گا، آپ کی داد رسی کی کوشش کی جائے گی. صحیح. تو مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اب جو ہے پولیس ڈپارٹمنٹ اس چیز کے اوپر کام کر رہا ہے اور بس نہیں، ہمیشہ سے کر رہا ہے. اچھا. ہمیشہ سے محض ایک تاثری تھا کہ کرپشن ہے، کوئی اللہ نہ کرے کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور جہاں شکایتوں کی ہم تصدیق کرتے ہیں، کبھی کوئی جینون ہوتی ہے تو ضرور اس پہ کارروائی ہوتی، کیوں نہیں ہوتی. اچھا. صحیح. اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ کوئی ایسا پولیس سروس میں آپ کو ماشاءاللہ کافی سال ہو گئے ہیں، تو کوئی ایسا واقعہ آپ کے اوپر جو آپ کے دل و دماغ میں ابھی تک بھی نقش ہو؟ دیکھیے بڑی یہ چیلنجنگ جاب ہے، بالکل. اور اس میں متنوع آپ کو وہ پیش آتے ہیں مسائل. روزمرہ زندگی میں آپ کو تقریباً روزانہ ہی ایک نیا ٹاسک، ایک نیا واقعہ پیش آتا ہے. تو کیوں نہیں، بہت سارے واقعات تو ایسے ہوتے ہیں جو دماغ پہ اثر ڈالتے ہیں، اور ان سے آپ پھر عبرت لیتے ہیں اور اپنا طریقہ کار طے کرتے ہیں مستقبل کے لیے. صحیح. اچھا، کوئی ایسی کوئی میسج، کوئی بات آپ جو ہماری عوام کو کہنا چاہیں، کیونکہ آپ نے بڑی اچھی بات کی. ہمارا جو پروگرام کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ایک پولیس کا ایک بہت بہتر امیج جو ہے عوام کے سامنے لایا جائے. اور پرسنلی اگر دیکھا جائے تو میں خود بھی، میں بینگ عوام، میں بھی پہلی بار اس طرح سے افسران سے میں مل رہی ہوں، اور واقعی میرا پرسیپشن بھی کافی حد تک چینج ہوا ہے. تو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ جو ہماری عوام ہے اس کے لیے کوئی آپ ایسا میسج دیں کہ تاکہ ان کے دماغ میں بھی اس حوالے سے جو امیج ہے وہ تھوڑی سی تبدیلی آئے. بالکل میں یہی کہوں گا کہ پولیس اور جو بھی جتنے اداروں میں کام کرتے ہیں ہمارے اہلکار، وہ معاشرے کا ہی حصہ ہیں، معاشرے ہی سے اٹھتے ہیں، آپ ہی کے گھروں سے ہیں. تو بجائے یہ کہ ان کے آپ افواہوں پہ کان دھریں، اچھے کام کو اپریشیٹ کریں، امداد کے پولیس کے ساتھ تعاون کریں، کوآپریشن رکھیں. اور پولیس ہے ہی اس لیے کہ آپ کے مسائل میں آپ کا ساتھ دے حل کرنے میں. تو وہ کوآپریشن رکھیں اور کوشش کریں. پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ کمیونٹی جو ہے وہ پولیس کے ہاتھ مضبوط کرتی ہے. تو ہمارے یہاں بھی ایسا ہے اور الحمدللہ
اور یہ تاثر بڑھ رہا ہے کہ کمیونٹی کو پولیس کے ساتھ ساتھ چلنا چاہیے اور انشاءاللہ اس میں اور بہتری آئے گی. یہ تو یہ ہو گیا میسج, اور آپ کے پاس آئیں اور آخر میں میسج کے بعد کوئی کلام نہ سنیں, ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. اچھا میں پھر 14 اگست سے, کیونکہ ہماری آزادی کی ہاں غیر معمولی واقعہ ہے, بالکل 14 اگست بالکل قریبی ہے, تو وہ اسی کی نسبت سے, اپنے وطن کی نسبت سے ایک اور نظم کے چند اشعار, تو سب سے پہلے ایک اور نظم کی چند اشعار. جی ضرور. کہ رنجے سفر کے بعد مال سفر ملا, رنجے سفر کے بعد مال سفر ملا, جہاں سے گزر گئے ہیں تو پھر اپنا گھر ملا. رنجے سفر کے بعد مال سفر ملا, جہاں سے گزر گئے ہیں تو پھر اپنا گھر ملا. ایک بازگشت گونج گئی شش جہات میں, ایک بازگشت گونج گئی شش جہات میں, دل میں وہ سوز تھا کہ دعا کو اثر ملا. ایک بازگشت گونج گئی شش جہات میں, دل میں وہ سوز تھا کہ دعا کو اثر ملا. اور سولا گئے تھے قلب غلامی کی دھوپ میں, سولا گئے تھے قلب غلامی کی دھوپ میں, صد شکر کردگار کہ ہم کو شجر ملا. سولا گئے تھے قلب غلامی کی دھوپ میں, صد شکر کردگار کہ ہم کو شجر ملا. ہم در بدر بھٹکتے ہوئے خانمہ خراب, ہم در بدر بھٹکتے ہوئے خانمہ خراب, ہم کو بھی ایک سہارے دیوار و در ملا. ہم در بدر بھٹکتے ہوئے خانمہ خراب, ہم کو بھی ایک سہارے دیوار و در ملا. اور آج کے نوجوانوں سے کہ نظروں میں تیری آج بھی شکوے گلے ہیں کیوں, نظروں میں تیری آج بھی شکوے گلے ہیں کیوں, خود کو بھی دیکھ اپنی نظر سے نظر ملا. نظروں میں تیری آج بھی شکوے گلے ہیں کیوں, خود کو بھی دیکھ اپنی نظر سے نظر ملا. اور تاریخ کس قدر تھی غلامی کی شب نہ پوچھ, تاریخ کس قدر تھی غلامی کی شب نہ پوچھ, پھر چاندنی چٹک گئی اور ایک قمر ملا. تاریخ کس قدر تھی غلامی کی شب نہ پوچھ, پھر چاندنی چٹک گئی اور ایک قمر ملا. رنجے سفر کے بعد مال سفر ملا, جہاں سے گزر گئے ہیں تو پھر اپنا گھر ملا. بہت ہی زبردست بہترین کلام تھا, بہت شکریہ. اور بہت شکریہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے ٹائم نکالا, اور ایک بار پھر عید مبارک آپ کو بھی. ٹھیک ہے ناظرین, امید کرتی ہوں آج کا پروگرام آپ لوگوں کو بہت پسند آیا ہوگا. عید اسپیشل پروگرام تھا, اور عید اسپیشل پروگرام میں ظاہر سی بات ہے یہ جو افسران جن کا میں نے آج انٹرویو لیا ہے یہ بذات خود میرے بہت ہی میں ان کو یہ کہنا چاہوں گی میرے بڑی ہی فیوریٹ قسم کے ہیں. اور ان کی جو سب سے زیادہ جو ایک مجھے بڑی بات اچھی لگی وہ یہ کہ ان کے اندر جو ایک شاعری اور ایک اردو ادب سے جو ان کو لگاؤ ہے اور ایک ذوق ہے, کیونکہ یہ شاعر ہیں, تو اس حساب سے میں نے کہا کہ عید کا مزہ ضرور دوبالا ہوا ہوگا آپ لوگوں کا ان کی غزلیں سن کر. اور اسی کے ساتھ جو ہے میں آج کے پروگرام میں جو ہے آپ سے اجازت چاہتی ہوں. انشاءاللہ نیکسٹ ویک ملیں گے ایک نئے مہمان کے ساتھ, اور آپ سب کو ایک بار پھر عید مبارک. اپنی ہوسٹ نادیہ انوار کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.